الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں رمضان تک پہنچایا، ہمارے لیے رحمت اور رضا کے دروازے کھول دیے، اور اس مہینے کو ایسی تجارت بنایا جو کبھی نقصان نہیں دیتی، اور دلوں کے لیے خاص موسم عطا کیے جو سستی کے بعد دلوں کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں پہنچنے کی نعمت عطا فرمائی اور ہم اس سے بہترین قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے امت کو نصیحت کی اور اللہ نے ان کے ذریعے غم و اندوہ کو دور کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے اہل بیت، صحابہ اور قیامت تک ان کے پیروکاروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے اہل ایمان، ہم اس سال رمضان کا استقبال کر رہے ہیں جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، اور ان عظیم صورتوں میں سے ایک جو ہمیں اس مہینے میں تلاوت کے دوران ملے گی۔ ایک صورت ہے جو کسی سے رعایت نہیں کرتی، یہ مختصر ہے لیکن جری ہے، انسان کے سامنے سچائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور بغیر کسی مصلحت کے اسے صاف صاف کہہ دیتی ہے۔ الحاکم التکاثر، الحاکم التکاثر۔ آیت نے یہ نہیں کہا کہ اس نے تمہیں ہلاک کر دیا یا بگاڑ دیا، بلکہ کہا الحاکم، کیونکہ انسان کے لیے سب سے خطرناک چیز صرف کھلا گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ مشغولیت ہے جو خاموشی سے عمر کو چرا لیتی ہے۔ تکاثر صرف مال، جائیداد یا اعداد و شمار نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز ہے جس میں انسان مباحات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تکاثر خریداری کا، تکاثر مشغولیت کا، تکاثر موازنہ کرنے کا، تکاثر سوشل میڈیا پر وقت گزارنے کا۔ اسی لیے رمضان میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر نعمتوں کی کثرت پر غور کرے، کیونکہ اللہ نے ہمیں محروم کر کے ہمارے اندر شکر کی نعمت کو پروان چڑھانا چاہا، لیکن ہم نعمتوں کی کثرت میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اللہ کو بھول گئے، یہاں تک کہ اچانک موت نے ہمیں چونکا دیا، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کو پہنچ گئے۔ لفظ زرتم پر غور کرو، ہم جیسے کوئی مہمان جو عارضی طور پر آتا ہے اور اس کا قیام بہت مختصر ہوتا ہے۔ انسان بھی اس دنیا میں تیز گزرنے والا مسافر ہے، لیکن تکاثر میں ڈوب جانے نے اسے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ یوں برتاؤ کرتا ہے جیسے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس نے اپنی فطرت اور ترجیحات بدل ڈالی۔ رمضان تکاثر کی ثقافت کے خلاف ایک عملی موقف ہے۔ آج کی عالمی معیشت کا نظام ایک ہی خیال پر قائم ہے، ابھی خرچ کرو اور بعد میں فکر کرو۔ کریڈٹ کارڈ، صارف قرضے، قسطوں پر غیر ضروری اشیاء، وہ چیزیں خریدنا جن کی ہمیں ضرورت نہیں، اور وہ پیسہ خرچ کرنا جو ابھی ہمارے پاس نہیں۔ اور یہ لالچیں رمضان کی آفرز کے عنوان سے آتی ہیں۔ یہ معیشت اس انسان سے ڈرتی ہے جو خود پر قابو رکھتا ہے، اس انسان سے ڈرتی ہے جو کہہ سکتا ہے میں رک جاؤں گا۔ اسی لیے روزہ صرف ایک روحانی عبادت نہیں، بلکہ اس ثقافت کے خلاف ایک سخت تربیت بھی ہے۔ روزہ دار روزانہ یہ سیکھتا ہے کہ کیسے مؤخر کرے، کیسے انتظار کرے، کیسے اپنی خواہش پر قابو پائے، کیسے صبر کرے، اور اگر یہ عادت رمضان کے بعد بھی جاری رہے تو اس سے بے شمار قسم کے بلز، بڑے بڑے قرض اور انتہائی پیچیدہ قسم کی نفسیاتی بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ رمضان دراصل ایک ایسا مہینہ ہے جو ارادی طور پر ہر چیز میں کمی لاتا ہے، جیسے کہ روزمرہ کے کھانے پینے میں کمی، موبائل اور سکرینز کے استعمال میں کمی، اور ہر طرح کی حلال چیزوں کے استعمال میں بھی نمایاں کمی۔ کیوں؟ تاکہ شعور میں اضافہ ہو، خود پر قابو پانے میں اضافہ ہو، اور انسان کو اپنی ذات سے آزاد کرنے میں اضافہ ہو۔ اور جو رمضان سے ویسا ہی نکلے جیسا وہ اس میں داخل ہوا تھا، تو اسے چاہیے کہ وہ سوچے کہ آخر اس نے کون سا روزہ رکھا تھا جب اللہ نے تکاثر کی بیماری کو ظاہر کر دیا۔ نہ تو لمبے وعظ سے آغاز کیا، نہ بحث و مباحثے سے، نہ ہی تفصیل سے، بلکہ صرف ایک جملہ کہا جو وہم کو کاٹ دے۔ ہرگز نہیں، معاملہ ویسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو یا جیسا دنیا تمہیں وہم میں ڈالتی ہے۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا، ابھی نہیں۔ علم تمہیں بعد میں ملے گا جب شور تھم جائے گا اور تقابلی سوچیں ختم ہو جائیں گی، پھر ہمارا رب اسے دوبارہ لوٹائے گا، پھر ہرگز تم جان لو گے۔ یہ تکرار کیوں؟
کیونکہ پہلا علم صدمے کا علم ہے اور دوسرا علم وہ یقین ہے جس سے کوئی راہ فرار نہیں۔ ہرگز اگر تم علم الیقین جان لو، مسئلہ علم کی کمی میں نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا لمحاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ تقاصر ایک وہم ہے، ہم جانتے ہیں کہ انجام قریب ہے۔ علم الیقین وہ علم ہے جو فیصلے کو بدل دیتا ہے اور رویے کو درست کرتا ہے۔ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ یہاں منتقل ہونے قرآن صرف علم سے آگے بڑھ کر دیکھنے اور مشاہدے کی طرف لے جاتا ہے، نہ یہ کہ تم سنو گے، نہ یہ کہ تم سے کہا جائے گا، بلکہ تم خود دیکھو گے، اور دیکھنا خبر سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ بدقسمتی سے لوگ صرف تبھی متوجہ ہوتے ہیں جب وہ خود دیکھتے ہیں۔ صرف دیکھنا ہی تقاصر کے تمام وہموں کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ ہم سب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور وہ ایک ایسا ہولناک منظر ہوگا جس سے انبیاء اور رسول بھی ڈرتے ہیں، اور ہم بھی رمضان میں ہیں، ہم آگ سے دور ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور انہیں اس طرح بند کیا جاتا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ کیا یہ اس لیے ہے کہ لہو و لہب میں اضافہ ہو، یا اس لیے کہ خپت میں اضافہ ہو، یا جہنم اس لیے بند کی گئی ہے؟ کیا اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ، آگ بند ہے، اب آؤ اور اس کے راستے بند کر دو؟ اگر آگ بند ہے لیکن اسراف اور خواہشات کے دروازے کھلے ہیں تو ہم نے رمضان سے کیا سمجھا؟ رمضان وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم ابھی جہنم کو نہیں دیکھو گے، تو کیا تم نصیحت حاصل کرو گے اس سے پہلے کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھو؟ ہم رمضان میں ایک عارضی معافی کے موقع میں ہیں۔ رمضان مکمل تحفظ کا مہینہ نہیں بلکہ ایک مہینہ ہے، رحمت بھرا انتباہ۔ یہ انتباہ کہتا ہے ابھی رک جاؤ، ابھی ہلکا ہو جاؤ اور واپس آ جاؤ، کیونکہ وہاں دیکھنا ایک ایسا یقین ہے جس کے بعد واپسی نہیں، جبکہ دنیا میں یہاں یقین قابل واپسی ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم سے اپنے اور آپ سب کے لیے معافی مانگتا ہوں، بس خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو معافی مانگتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ اور پاکیزہ تعریفیں، جیسا کہ ہمارے رب رحمان کو پسند ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے رمضان کو ایمان کی کسوٹی بنایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو رحمت اور مغفرت کے دروازوں کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہو ان پر، ان کے اہل بیت، صحابہ اور ان لوگوں پر جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، ہم اس بابرکت مہینے میں سورۃ التکاثر کے سائے میں ہیں۔ یہ سورت ہمیں دنیا میں مشغول ہونے اور مال و اولاد میں بڑھوتری سے خبردار کرتی ہے۔ اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ رہیں، اور ہمیں اس دن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، عظیم دن جب ہم آنکھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے ضرور دیکھو گے۔ پہلا منظر دور سے دیکھنے کا ہے، جبکہ یقین کی آنکھ سے دیکھنا قریب سے مشاہدہ کرنا ہے، اور رمضان ایک موقع ہے کہ معلومات کو یقین میں، اور یقین کو عمل میں، اور عمل کو نجات میں بدل دیا جائے۔ جسے رمضان تکاثر کی غفلت سے نہ جگا سکا، اسے یقین ضرور جگائے گا، لیکن اس وقت کے بعد، وقت گزر جانے کے بعد حدیث میں آیا ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ رمضان آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ آزادی اللہ عز و جل کی طرف سے ایک سند ہے کہ وہ ہمیں آگ سے محفوظ کر دیتا ہے، اور رمضان کی ہر رات میں آگ کو ہم پر حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں بہت سی جانوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اور ہماری زندگی میں سب سے زیادہ جس بات پر ہمیں افسوس ہوگا وہ یہ ہے کہ کم از کم 1000 رمضان کے دن ہمیں ملے، یعنی 1000 مواقع جو ہم نے گزارے۔ تو یہ کتنا تکلیف دہ ہے کہ ہمارے پاس یہ بے شمار مواقع آئیں اور پھر بعد میں ہمیں پتا چلے کہ اللہ نے ہمیں آگ سے آزاد ہونے والوں میں شامل نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سورت کا اختتام ایک کڑوی اور مشکل حقیقت پر کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس حقیقت پر زیادہ دیر ٹھہرنا پسند نہیں کرتا۔ پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ غور کریں، یہاں یہ نہیں کہا حرام کے بارے میں، بلکہ فرمایا نعمتوں کے بارے میں۔
یعنی ہر وہ چیز جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم سے ہمارے وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہمارے کھانے کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہمارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہماری اسکرینوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہمارے سفروں کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہمارے رمضان کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ صرف الزام کا سوال نہیں ہوگا بلکہ نہایت باریک بینی سے حساب کا سوال ہوگا. اگر سورۃ التکاثر نے ہمیں وہم سے نکالا ہے تو رمضان ہمیں جاگنے کا نایاب موقع فراہم کرتا ہے. تو کیا ہمارے گھر رمضان میں کم جمع کرنے والے, زیادہ پرسکون, زیادہ منظم ہیں, یا زیادہ شور شرابے والے, زیادہ اسراف والے, زیادہ بے چینی والے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی اصل سرمایہ ہیں, اور عقل مند وہ ہے جو اس زینت کو باقی رہنے والی نیکیوں کی خدمت میں لگا دے, نہ کہ اس کے برعکس. اے اللہ ہم سے رمضان قبول فرما, اے اللہ ہم سے رمضان قبول فرما جبکہ تو ہم سے راضی ہو, اور ہماری کوتاہیوں, ہماری کمیوں اور ہمارے تقاصر کو معاف فرما, اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما, بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. اے اللہ اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے, قیام کرنے اور ہمارے دلوں کو جگانے میں مدد فرما, اور ہمیں اس میں قبول شدہ لوگوں میں شامل فرما, نہ کہ محروم لوگوں میں, اور اس مہینے کے آخر میں ہمیں آگ سے آزادی عطا فرما. اے مہربان, اے رحم کرنے والے, اے اللہ ہمیں, ہمارے والدین کو اور تمام مسلمان مرد و عورتوں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی فلسطین میں مدد فرما اور ان کا مددگار بن, ان کی تائید فرما, ان کی مدد فرما, اور ان سے مصیبت, محاصرہ, خوف اور بھوک کو دور فرما. اے اللہ ہمارے بھائیوں کی سوڈان میں مشکلات دور فرما, ان کے خون کی حفاظت فرما اور ان کے دلوں کو حق اور ہدایت پر جمع فرما. اے اللہ زمین پر ہر کمزور مسلمان کے لیے سرپرست اور مددگار بن جا, مظلوموں سے ظلم کو دور فرما, ان کے شہداء پر رحم فرما, ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما اور ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرما. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی, ہمیں عذاب نار سے بچا اور ہماری دعائیں قبول فرما, بے شک تو ہی سننے والا اور توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی آل اور تمام صحابہ پر رحمت نازل فرما.